آپ نے اس موقع کو منتخب کیوں کیا؟ 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی، چلیں اس وقت آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ شامل تھے، لیکن اس کے درمیان کا بھی ایک عرصہ رہا جب حکومت میں نہیں تھے، الیکشن کے درمیان کا، بٹوین دا اینڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اپ کمنگ الیکشنز. سو آپ اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اس سے میں پہلے کس بنیاد پر بات کرتا؟ مجھے ذرا سمجھا دو نا، اس سوال مجھے سمجھا دو کہ آپ کہہ رہی ہیں. کیا آپ کے اس یعنی پی انکشاف ڈی کا ایم کی تعلق، حکومت ختم ہوئی، پھر تو الیکشن کا زمانہ آ گیا. اس درمیان میں آپ نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں عدم اعتماد کہنے کے لیے جنرل باجوہ نے میں یا کیوں کہتا دیگر افسران میں نے کیوں کہا تھا؟ کہتا جب ایک چیز ہو گئی ہے، ختم ہو گئی بات. ٹھیک. اور میں کہہ چکا ہوں، وہ کیوں یاد نہیں ہے آپ کو؟ اس زمانے کی بات ہے. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، کتنے انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں. لیکن ہماری سوچ، ہماری رائے، چونکہ اس وقت اس کو وہ حمایت جب حاصل نہیں نہیں مل رہی تھی تو پھر آپ سوال بھی نہیں کر رہے تھے. ہمارے غریب ملا کے اذان پر تو کلمے بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے. تو آج جب ہم نے ایک اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا ہے تو اب ہماری بات بھی آپ سن رہے ہیں اور اس پہ سوالات بھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی اور آج میں کوئی تصادم اور تضاد پیدا کر دیا جائے. آپ ہمیشہ سے تو قابل احترام ہیں. میرے بیانیہ کو اتنا ہلکا آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے ایک انٹرویو سے اور آپ کے اس قسم کے سوالات سے اس بیانیے میں کوئی فرق آئے گا. میں بڑا مستقل مزاج آدمی ہوں اور انشاءاللہ پورے استقامت و استقلال کے ساتھ ہم میدان میں ہوں گے جی. اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جدوجہد میں سب سے آگے ہوں گے. مولانا صاحب، آپ ہمیشہ قابل احترام رہے ہیں اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ انٹرویوز کریں، آپ سے سوالات کریں، صرف آپ کے اس انکشاف کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اوور آل یہ کوئی بڑا انکشاف سیاست کے نہیں ہے. حوالے بار بار سے. میں نے کہا یہ آج آپ ایک خبر بنا رہی ہیں، عمدن بنا رہی ہیں کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں کہ ایک پورا میرا پرسوں کا پریس کانفرنس جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے اور یہ ایک جزوی چیز جو ہے جو 2% کی بات نہیں ہے اس کو آپ اتنے بڑا پیش کر دیں. میں تو آپ سے سیاست کے بارے میں بھی، دھاندلی کے معاملات کے بارے میں بھی سوالات کر رہی ہوں، لیکن کل جو آپ نے سما ٹی وی پہ ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا وہاں سے تہلکا آغاز ہوا، اس سے آغاز ہوا. ہم آپ کے سامنے بھی میں نے کوئی بات ایسی بھی کی ہوگی دوسری انٹرویو میں نہیں کی ہوں گی. جی درست. تو پھر اس کو بھی آپ تہلکہ کہیں گے. پھر اگلے میں انٹرویو دوں گا، کسی اور کو دوں گا، اس میں کوئی ایک ایسی بات آ جائے گی کہ جو آپ کے انٹرویو میں بھی نہیں ہوگی، کسی اور میں بھی نہیں ہوگی، پھر وہ تہلکہ ہوگا. ہر اینکر جب مجھ سے انٹرویو کرتا ہے اور اس کے انٹرویو میں کوئی ایک ایسی بات آ جاتی ہے، میری ہو یا کسی کی بھی ہو، وہ پھر اسی چیز کو منفرد انداز سے اٹھاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو آپ تو کا یہ جو تفرد اختیار کرنا اور یہ کہ میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے شوق میں ہمارے انٹرویوز اور ہمارے نظریے کو تو خراب نہ کریں نا آپ لوگ.